ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سامنے آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے میرپور سے لے کے پونچھ تک کیا ہم اس کو جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ میں میرپور کے عوام کا شکر گزار ہوں. میں میرپور کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں آپ کے ووٹ کے مطابق آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک ظفر صاحب کو کہ وہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاسم مجید کو کہ وہ تیر پہ کامیاب ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یاسر سلطان کو کہ وہ تیر پہ کامیاب ہوا. میں چودھری یاسین صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے ووٹوں کے مطابق وہ 2 کے 2 سیٹیں جیت کے آئے ہیں. میں چودھری اخلاق صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ووٹوں کے مطابق عوام کے خواہش کے مطابق آپ بھی جیت چکے ہو, تیر بھی جیت چکا ہے. میں جاوید بدھانوی صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے امیدوں کے مطابق ووٹوں کے مطابق وہ بھی جیت چکا ہے. گنتی وہ آپ کو جو بھی دکھانا چاہے, میرپور کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. عوام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ووٹ دینا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو میرپور کے عوام نے ووٹ دلوایا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کا ووٹ کا تحفظ دینا, ان کا ووٹ کو گنوانا, اور انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں, کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. ہمارا 100% ووٹ, 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا انشاءاللہ تعالی. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, مان سکتے ہیں کہ چودھری یاسین 2 سیٹ سے لڑ رہے ہو, شہر کا سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو اور اپنا بھائی سیٹ سے بھی لڑ رہا ہو, اور وہ شہر کا سیٹ نکل جائے اور گھر کا سیٹ میں, گاؤں کا سیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے, نہیں, میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کوشش کیا تھا. ہر الیکشن میں ان کو معلوم ہے کہ چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 کے 2 سیٹیں دلوائیں گے. تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے گولیاں چلائیں, گرفتار بھی کیے, لیکن ہم نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا. اس الیکشن میں ان کا کوشش یہ ہے کہ مجھ سے اپنے سیٹیں چوری کرے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے, میرپور کے ووٹ پہ, کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھری صاحب کی 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے, مخالفین کی طرف سے پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے, ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے, پولیس کے لیے, اور ان کا نام و نشان نہیں, وہ گم ہو جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کشمیر میں سیکیورٹی کی وجہ سے, امن قائم رکھنے کے لیے, تاکہ ہم آپ کو
पुरअमन इलेक्शंस दे सके, साफ और शफाफ इलेक्शंस दे सकते हैं, इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है। इसलिए हमें फेजेस में इलेक्शंस करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफ़ा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ अगर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।